کر رہا ہے. کوئی شخص ہے جو بروفین کھا لیتا ہے, کوئی شخص ہے جو نیند کی گولی کھا لیتا ہے, اور کوئی سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے. اس سے پوچھو کہ یہ بات کیا ہے, کہتا ہے ٹینشن اپنا کیا کر رہا ہوں, اپنی پریشانیاں کیا کر رہا ہوں, تریاق ڈھونڈا ہوں, دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ درود کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے, اور یہ کثرت درود آپ کی پریشانیوں کے لیے, آپ کو تفکرات سے نجات دلانے کے لیے, آپ کی مصیبت کو کم کرنے کے لیے, یہ ایک سارے درود آپ کے لیے کیا ہوگا, کافی ہوگا. صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی, اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں. فکم اجعل لک صلاتی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم کو عبادت کے بعد دعا کا جو موقع ملتا ہے اس میں سے کتنا وقت ہم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں, دعا مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہو کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت میرے پاس دعا کے لیے ہوتا ہے اس کا چوتھائی حصہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود بھیجوں گا, اور 3 حصے میں کیا کروں گا, میں اپنے لیے اللہ سے کیا کروں گا. غور سے میری بات کو سننا, حدیث پر ذرا غور کرنا, بڑی کام کی حدیث ہے. صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی 1/4 وقت آپ پر درود میں لگا دوں گا, اور 3 حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کروں گا, اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے, اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جو چاہو آپ کرو, لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کرتے ہو تو آپ کے لیے کیا ہوگا, بہتر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدھا وقت آپ پر درود میں لگا لیتا ہوں, اور آدھے وقت میں اپنے لیے اللہ سے کیا کروں گا, دعا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اگر لیکن اس سے زیادہ تم کرو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 حصہ لگا لیتے ہیں اور آپ پر درود بھیجتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 1 حصے میں جو ہم اللہ سے کیا کر لیں گے, اپنے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے فریاد اور استنجاد اور استجا کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک ہے جیسا چاہو کرو, لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا, بہتر ہوگا. صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں جتنا وقت ہے میرے پاس اجعل لک صلاتی کلھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وقت ہے ہمارے پاس وہ آپ پر درود بھیجنے ہی میں لگا دوں گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صحابی کو بشارت دے رہے ہیں اذن تکفی ہمک ویکفر ذنبک, پھر اگر تم ایسا کرے, یعنی پورا وقت اگر تم دعا مانگے ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے وقت میں تم لگ کر کے میرے اوپر سارے جتنا وقت تمہارے پاس دعا کا ہے پورا اگر ہم پر درود بھیجنے میں لگ گئے تو تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تمہاری ساری مشکلات تکفی ہمک یکفر ذنبک, تمہارے گناہ ایک طرف معاف ہو جائیں گے, اور تمہارے تفکرات, تمہاری ذہنی ٹینشن, تمہاری ساری پریشانی ہماری زندگی میں. میرے بھائی اور دوستو, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو نیند نہیں آتی ہے, آپ کو کوئی ذہنی الجھاؤ ہے, آپ کو تکلیفیں ہیں, پریشانی ہیں, میاں بیوی کے مسائل ہیں, بچوں کی پریشانیاں ہیں, آپ کثرت سے اس نیت سے درود بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دے گا. انشاءاللہ یہ درود آپ کے لیے کیا بنے گا, تریاق بنے گا, اور آپ کی مشکل اور آپ کی پریشانی کیا ہو جائے گی, حل ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستو, درود پڑھنے والے کے لیے سعادت در سعادت ایک سعادت یہ بھی ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی 10 مرات صباحا و مساء ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. اللہ اکبر.
صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی آپ پڑھ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو بشارت دے رہے ہیں، کیا یہ بشارتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ درود تاج اور کیا نام ہے درود اکبر کی بشارتوں کو ہم محتاج ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، دست نگر وہ ہوتا ہے جس کی جیب کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جو درود ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح و شام اگر 10 مرتبہ کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے ہماری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ قیامت کے دن ایسا انسان ہماری شفاعت کا کیا بن جائے گا؟ حقدار بن جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو چند درود کے کلمات اور شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بنا دے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اور میں پلٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی محرومی بھی کیا ہوگی کہ انسان اتنے حسین لمحات کو پائے اور اپنے آپ کو اس سے کیا کر لے؟ محروم رکھے، اپنے آپ کو اس سے کیا کر لے؟ محروم کر لے۔ میرے بھائی اور دوستو، درود بھیجنے سے جہاں اور بہت ساری فضیلتیں ہوتی ہیں، وہیں ایک فضیلت یہ بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ درود بھیجنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حاصل ہوگا؟ قرب حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریب سے قریب اس کو بیٹھنے کا کیا ملے گا؟ موقع ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک انسان ایک نیتا سے قریب ہونے کے لیے، ایک بڑے آدمی سے قریب ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی دعوتیں کھلاتا ہے، کتنے طریقے، کتنے شورش اور کتنے اپروچ لگاتا ہے۔ آپ کو اللہ کے محبوب پیغمبر سے، اور وہ بھی دن قیامت قربت مل رہی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں گویا جنت کی بھی بشارت ہے ایک طرف کہ درود بھیجنے والے کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، اس کے گناہ جہاں معاف ہوں گے، اس کو جہاں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنے گا، جہاں اس کے ٹینشن اور پریشانیاں جہاں اس کی دور ہوں گی، وہیں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حاصل ہوگا؟ قرب حاصل ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک محب رسول کا سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، خوشی کے مارے پھول جانا چاہیے، اور یقینی معنی میں اگر وہ متبع سنت ہے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان لمحات کو، ان اوقات کو غنیمت جانے جن اوقات اور لمحات میں درود کی کوئی خصوصی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ بیان کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے درود کی جو صحیح فضیلت ثابت ہے، انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو یہ اکثار درود انسان کو فرشتوں کی خصوصی دعاؤں کا کیا بنا دیتی ہے؟ حقدار بنا دیتی ہے۔ ایسے انسان کے حق میں اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ، جب تک وہ میرے حق میں درود پڑھتا رہے گا تب تک اللہ کے فرشتے اس کے حق میں کیا کرتے رہیں گے؟ دعا کرتے رہیں گے، دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جو گناہ سے کیا ہے؟ منزہ ہے، اور ان کی تعداد فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اس کے حق میں دعائیں کریں گے، اور ان کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں گی؟ مقبول ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، درود پڑھنے کی جہاں بہت ساری سعادتیں ہیں، بڑی ساری فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، شفاعت مصطفیٰ کا، حبیب کبریا کا حقدار بن جاتا ہے، معیت کا، وہی میرے بھائی اور دوستو درود کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی شخص متبع سنت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ مامور ہے اور وہ اس کے درود کو لا کر کے مجھ پر پہنچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر کیا بھیجا ہے؟ درود بھیجا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتہ موجود ہے اور وہ آ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر کیا بھیجا ہے، درود بھیجا ہے۔ ایک انسان کی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پہنچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام ذکر کیا جائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر کیا بھیجا ہے؟ درود بھیجا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر میں ایک اشکال کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی بدعتی کے پھسڈی میں آپ نہ آ جائیں، اس کے پھنسانے میں نہ آ جائیں، اس کے بہکاوے میں نہ آپ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور فرشتے مامور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچاتے ہیں، لیکن طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کیا ہے؟ برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی میں انبیاء کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ زندگی برزخی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی خبر، جتنا شریعت میں بتایا گیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں جانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کی زندگی انسان کی اسی زندگی کی طرح ہوتی ہے جو دنیا میں زندہ ہوتا ہے؟ ایک شخص ٹکر لگ جاتی ہے گاڑی کی، کوما میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن وہ دیکھو اس کو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عجیب ہوتی ہے، وہ عام زندہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ امت اسلام کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ پر موت طاری ہو چکی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے انک میت وانہم میتون ثم ان یوم القیامت تبعثون، کہ تو اے نبی آپ پر بھی موت آئی اور ان لوگوں پر بھی موت آئی، قیامت کے دن سب کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، آپ اس دنیا سے حقیقی طور پر رخصت ہو گئے، آپ پر موت آئی، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے۔ تو آپ کی یہ خصوصیت نہیں ہے، سارے ہی نبی اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں، اس سے زیادہ کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ان پر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ لوگوں کے سلام کا پھر اٹھ کر کے آ کے جواب دیتے ہیں، اور کسی سے قبر شریف ہاتھ سے ہاتھ نکال کر کے مصافحہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عقائد، یہ سارے کے سارے نظریات، یہ اسلامی عقیدے سے، عقیدے توحید سے متصادم ہیں، اور یہ عقیدہ اور نظریہ اسلام کے عقیدے توحید کو اس سے آنچ آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں درود کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، وہیں ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک انسان اگر درود بھیجتا ہے تو اس کی مجلس لغویات سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر بلا درود بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت کھڑی ہو جائے، لوگ کھڑے ہو جائیں، تو گویا وہ مردار کی بدبو پر بیٹھے ہوں اور اٹھ گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کسی بھی حال میں انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، بڑی فضیلت ہے درود بھیجنے کی۔ اور جہاں اگر ایک انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، وہیں پر اس کے تعلق سے بڑی باتیں ایسی آئی ہیں جس سے محرومی کی بات ہوتی ہے، اور اس کے نقصان اور دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان کی بات سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ درود یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ درود یہ دعا کی قبولیت کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ دعا آسمان اور زمین میں جا کر کے ٹھہر جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اور قبولیت کا شرف نہیں پاتی ہے اگر دعا بلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مانگے
کی گئی ہے۔ درود دعا کے آداب میں سے یہ ہیں کہ ایک انسان اللہ کی حمد بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے؟ درود بھیجے، اور اس کے بعد اللہ کی جناب میں اپنے مسائل کو کیا کرے؟ پیش کرے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اللہ کی حمد نہیں بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، اور اس کے بعد اپنی بات شروع کر دی، دعا مانگا، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل دعائن محجوب حتی یصلی علی النبی، کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے اور اس کی قبولیت کے درمیان ایک حجاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا جائے؟ درود بھیج دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، گویا دعا کی ابتدا میں بھی اور دعا کے انتہا میں بھی جو دعا کے آداب اور طریقے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کرنے لگا، وہ اے اللہ مجھے یہ نواز دے، اے اللہ مجھے فلاں گناہ سے معافی دے دے، اے اللہ مجھے فلاں کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی سے کام کیا، اس نے دعا مانگنے میں کیا کری؟ جلدی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادھر آؤ، آدمی کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ لے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے